خدا حابل سے راضی تھا، مگر اس نے قائن کا ہدیہ قبول نہیں کیا تھا۔ قائن اپنے بھائی پر بے حد غضبناک تھا، وہ اس سے حسد کرتا تھا۔ وہ حابل کا خوش باز چہرہ دیکھتا تو اس کا غصہ اور تیز ہو جاتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں کسی نہ کسی طرح حابل سے بدلہ لوں گا۔ ایک دن اس نے حابل سے کہا، آؤ کھیتوں میں سیر کرنے چلیں۔ حابل نے فوراً جواب دیا، ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ اس نے سوچا شاید میرا بھائی مجھ سے صلح کرنا چاہتا ہے۔ پرسکون کھلے میدان میں سیر کرتے ہوئے قائن کا غصہ اور بھی بھڑکنے لگا، حالانکہ اس کے بھائی حابل نے اس سے کوئی بدسلوکی نہ کی تھی۔ حابل کو ذرا بھی شک نہ تھا۔ اچانک قائن پورے غصے سے اس پر جھپٹا۔ حابل سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ قائن نے ایک ہی وار سے اسے مار ڈالا۔ وہ اپنے بھائی کی لاش چھوڑ کر واپس چل پڑا۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ تب خدا نے قائن سے پوچھا، تیرا بھائی کہاں ہے؟ قائن گھبرا گیا، اس کا دل جیسے بیٹھنے لگا، مگر اس نے سنبھل کر بہت بے پرواہی سے جواب دیا، مجھے کیا معلوم، کیا میرا ذمہ ہے کہ ہر وقت اس کی رکھوالی کرتا رہوں؟ خدا نے بڑے رنج کے ساتھ کہا، قائن تو نے ایسا خوفناک کام کیوں کیا؟ تب قائن نے جان لیا کہ خدا نے سب کچھ دیکھ لیا ہے اور وہ میرے دل میں بری ہوئی ساری نفرت اور حسد کو جانتا ہے۔ خدا نے قائن سے کہا، تیرے بھائی کا خون انصاف کے لیے پکار رہا ہے۔ تیری سزا یہ ہے کہ آئندہ سے زمین تیرے لیے اچھی اچھی فصلیں نہیں اگائے گی۔ تو عمر بھر بے گھر ہوگا اور آوارہ پھرتا رہے گا۔ قائن پکار اٹھا، میری سزا بہت سخت ہے، جو بھی مجھے پائے گا قتل کر دے گا۔ خدا نے جواب دیا، میں تیری حفاظت کروں گا، تو مارا نہیں جائے گا۔ قائن اپنے گھر اور کھیت سے چلا گیا۔ اس سے بھی بری بات یہ تھی کہ وہ خدا سے دور چلا گیا۔ اس نے اپنے غرور کے باعث خدا کی آگاہی اور تنبیہ پر کان نہیں دھرا تھا۔ اس نے اپنے بھائی سے محبت رکھنے اور اس کے ساتھ رہنے کی بجائے اس سے نفرت رکھنے اور اسے مار ڈالنے کو ترجیح دی۔